بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ایک بحث کتاب کی ابتدا سے پہلے یہ سمجھنی چاہیے، چونکہ آپ تدریب الافتاء کے طلبہ عزیز ہیں، علماء کرام ہیں، فقہ و فتاوی آپ کے زیر درس رہنے والے ہیں، تو اس اعتبار سے ایک اہم موضوع یہ ہے کہ شوافع کی فقہی کتابوں میں ترجیح اور ترتیب کی نوعیت کیا رہے گی۔ یعنی الگ الگ کتابوں میں فقہ شافعی کے مسائل کے اندر اگر کچھ اختلافات ہو جائیں تو ہم کس کو راجح مانیں گے، کس کو مرجوح، عمل کی صورتحال اور نوعیت کیا ہوگی۔ علامہ ابن حجر مکی اور ان کے علاوہ دیگر شافعی علماء کے متاخرین فرماتے ہیں کہ محققین کا اس پر اجماع ہے کہ شافعی مسلک کے شیخین یعنی امام رافعی اور امام نووی سے پہلے جو فقہ شافعی کی تصنیف شدہ کتابیں ہیں، ان کے مسائل کا اعتبار اسی وقت ہوگا جبکہ مکمل بحث اور تحقیق کے بعد شافعی مسلک میں ان مسائل کے راجح ہونے کا ظن غالب ہو جائے، اور یہ حکم ان مسائل کا ہے جن سے شیخین یا شیخین میں سے کسی ایک نے یعنی امام رافعی یا امام نووی نے ان کا تذکرہ نہ کیا ہو، ان سے تعارض نہ کیا ہو۔ اگر کسی مسئلے میں شیخین کا اتفاق ہو یعنی امام رافعی اور امام نووی متفق ہو تو تمام محققین کے نزدیک وہی مسئلہ معتمد ہوگا، مفتیٰ بھی ہوگا۔ اگر ان دونوں کا اختلاف ہو تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول معتمد اور معتبر ہوگا، امام نووی سے کچھ بھی منقول نہ ہو اس مسئلے میں تو پھر امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول معتمد ہوگا۔ یہ ترتیب ہے۔ اگر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اختلاف ہو معتمد قول کے متعلق اختلاف ہو جائے امام نووی کی کتابوں میں تو غالباً ترتیب یہ رہے گی، پہلے تحقیق، پھر تنقیح، پھر روضۃ الطالبین اور منہاج الطالبین، اور ان کے فتاوی یعنی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی، پھر شرح مسلم، پھر تصحیح التنبیہ اور نکت التنبیہ۔ ان کتابوں کو اس طریقے سے بالترتیب رکھیں گے، یعنی پہلے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحقیق، پھر تنقیح، پھر روضہ اور منہاج، اس کے بعد فتاوی امام نووی، پھر شرح مسلم، پھر تصحیح التنبیہ اور نکت التنبیہ۔ اگر متاخرین اس بات میں متفق ہو کہ شیخین کا قول سہو پر مبنی ہے، یعنی ان سے کچھ بھول بھی ہے، تو اس صورت میں شیخین کا قول معتمد نہیں ہوگا، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی فقہ شافعی میں ہوا ہے، شاذ و نادر۔ صاحب اعانہ فرماتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تحری کی، غور و فکر کی صلاحیت دی ہے، تبحر علمی کا حامل ہے، وہ فقہ سے اچھی طرح واقفیت ہے، تو پھر وہ شخص کسی بھی کتاب کا پابند نہیں بلکہ اپنی علمی تبحر اور فقہی صلاحیت کی بنیاد پر ترجیح دے گا۔ دیگر حضرات
ان میں سے بعد والی کتابوں پر اعتماد کریں گے جس میں اصحاب شوافع کے کلام کا تتبع زیادہ ہو، جیسے مجموع ہیں، پھر تحقیق، پھر تنقیح، پھر روضہ اور پھر منہاج، جن کے اندر وہ اعلیٰ صلاحیت فقہی اور اجتہادی نہیں ہے، تو وہ فقہ شافعی میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں یہ ترتیب، یعنی مجموع، پھر تحقیق، پھر تنقیح، پھر روضہ اور پھر منہاج۔ ان کتابوں میں سے جس مسئلے پر اکثریت کا اتفاق ہو تو وہ عقل کے مقابلے میں مقدم ہوگا، یعنی زیادہ علماء جس طرف ہوں گے اس کو ترجیح ہوگی اس مسئلے۔ جو مسئلہ جس باب سے تعلق رکھتا ہے اسی باب میں اگر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے تو اس کو ترجیح دیں گے، بجائے اس کے کہ وہ مسئلہ دوسرے باب میں کچھ الگ نوعیت سے بیان ہوا ہے تو پھر اس کو اس اعتبار سے ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اگر شیخین یعنی امام رافعی اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے ترجیح منقول نہ ہو اور مفتی ترجیح کی اہلیت بھی نہیں رکھتا ہے، جیسے دور حاضر میں بہت سے مفتیان کرام علماء کا یہ حال ہے، تو شیخ محمد الرملی کی نہایت المحتاج اور علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ المحتاج پر اعتماد کیا جائے گا۔ یعنی شیخین میں ترجیح منقول نہ ہو تو پھر دیکھا جائے گا کہ نہایہ اور تحفہ میں کیا ہے، اس پر اعتماد کیا جائے گا۔ وہاں بھی نہ ملے تو پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الجواد، پھر آپ کی امداد، پھر شرح العباب اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ کا اعتبار ہوگا، لیکن شرح عباب اور فتاویٰ ابن حجر پر شرح بافضل یہ مقدم ہوگی۔ بعض حضرات فرماتے کہ نہایہ اور نہایت المحتاج اور تحفۃ المحتاج کے خلاف فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ جن مسائل سے ان دونوں نے تعارض نہ کیا ہو، یعنی صاحب نہایہ نے اور صاحب تحفۃ المحتاج نے، ابن حجر مکی اور الرملی نے، ان میں ترتیب یہ ملحوظ رکھی جائے گی کہ پہلے شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر فتویٰ دیا جائے گا، ان کا جو کلام ہے اس پر، پھر ان کے نہجہ کی شرح صغیر پر، پھر فتح الوہاب پر۔ لیکن یاد رہے کہ فتح الوہاب میں بعض مسائل ضعیف بھی آ گئے ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہ ملے تو پھر خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، پھر حاشیۃ الزیادی، پھر ابن قاسم، پھر عمیرہ، پھر شبرملسی، پھر حلبی، پھر شوبری، پھر علامہ عنانی رحمہم اللہ کا کلام معتمد ہوگا فقہ شافعی میں، جبکہ یہ حضرات اصول مسلک شافعی کی مخالفت نہ کریں، شافعی مسلک کے جو اصول ضابطے کے ان کی مخالفت نہ کریں۔ اگر تحفۃ المحتاج اور نہایت المحتاج میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور مفتی میں ترجیح کی اہلیت نہ ہو تو اسے اختیار ہے جس پر چاہے فتویٰ دے دے۔ ان دونوں کتابوں کے مخالف ان کی دیگر کتابیں یا دیگر علماء کے کتابوں کے موافق فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا۔ یعنی تحفہ اور نہایہ میں اختلاف رہا ہو مسئلے میں، مفتی میں ترجیح کی حیثیت نہ ہو تب بھی اسے اختیار ہے کہ جس کے مطابق چاہے فتویٰ وہ دے سکتا ہے، کہ ان دونوں کو چھوڑ کر پھر کہیں اور کے کلام پر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اگر علامہ ابن حجر مکی اور امام رملی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہو تو بعض علماء کا خیال ہے کہ مسئلہ پوچھنے والا اگر دین میں پختہ ہے، محتاط ہے، عزائم پر عمل پیرا ہو، دین کے باب میں محتاط انداز اختیار کرنے والا ہو تو اسے ذرا سخت حکم بتلائے، اور اگر مسئلہ پوچھنے والا دین میں کمزور ہے
سخت حکم بتانے کی صورت میں اسے ٹال دے گا، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو اسے آسان اور خفیف حکم اس نیت سے بتائے کہ دین کی مخالفت کر کے کہیں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے، اس پر شفقت اور ترس کھاتے ہوئے بتائے، شرعی احکام میں لاپرواہی کے طور پر یا بدنیتی سے کچھ حصول وغیرہ کے اعتبار سے نہ بتائے۔ تحفہ نہایہ وغیرہ میں یا بعض فقہ شافعی کی کتابوں میں اگر کچھ غلط یا کافی ضعیف مسائل اگر آ گئے ہیں تو ان پر تو مطلقاً فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ اس بات کو باقاعدہ طور پر فقہا جو ہے متنبہ کرتے ہیں، جو ضعیف سے ضعیف یا غلط مسائل آ گئے ہیں، فقہ شافعی کے اصول اور ضابطوں کے مطابق نہیں ہیں، تو ان پر فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ کسی ضرورت یا مصلحت کی وجہ سے مرجوح قول پر فیصلہ و فتویٰ دینا جائز ہے۔ جو عام شخص کسی مسلک کا پیروکار ہے، جیسے شافعی مسلک کا پیروکار ہے، اسے اس مسلک کے راجح اقوال کے متعلق علماء سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کو بلا ضرورت اور مصلحت مرجوح قول پر فتویٰ دینا جائز نہیں ہے۔ ایسے شخص اگر اپنے مسلک کے دو معتبر قابل عالم کو پا رہا ہے موجود، تو کسی سے بھی پوچھ کر عمل کرے گا۔ اگر دونوں کا جواب الگ الگ ہو تو جس پر چاہے وہ عمل کرے، اسے اجازت ہے، جبکہ اس کی نظر میں دونوں مساوی درجے کے ہوں، یعنی علم میں، تقوی میں۔ اور جو عام شخص کسی مسلک کا پابند نہ ہو، مثلا کوئی نو مسلم ہے جو ابھی ان تفاصیل سے واقف نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ جو بھی معتبر عالم میسر ہو رہا ہے اس کے بتائے ہوئے حکم پر وہ عمل کر سکتا ہے۔ اگر دو مختلف مسلک کے عالم موجود ہو تو ایسا نو مسلم شخص جس سے چاہے اس سے رجوع کر کے مسئلے پر عمل کر سکتا ہے۔ ائمہ مجتہدین نے اس بات کی صراحت کی کہ اختلافی مسائل میں جو امام کسی مسئلے کی حلت کا قائل ہو، اس کی تقلید کے بغیر اس کو اختیار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے تو اس پر اتفاق نقل کیا ہے، خواہ اختلاف ایک مسلک میں ہو یا مختلف مسالک میں۔ نیز مسئلہ عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، طہارت کا ہو، نکاح وغیرہ سے متعلق ہو، کسی باب کا ہو، تاہم وہ شخص اس وقت گنہگار ہوگا جبکہ امکان کے باوجود اس پر لازمی مسائل کے سیکھنے میں کوتاہی برتے، یا مسئلہ مشہور و معروف ہو کہ جس سے ناواقفیت میں کوئی بھی معذور شمار نہیں ہوگا۔ اگر ایسے مسئلے سے بھی وہ ناواقف ہے تو ایسے صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص جو ہے گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے تلفیق بھی شریعت میں جائز نہیں ہے کہ آدمی رخصتوں کو تلاش کرتے بیٹھے ہر مسلک میں سے آسان مسئلوں پر عمل کرے، یہ تو تلفیق ہے، آدمی فاسق قرار پائے گا، اس لیے محتاط انداز میں جو یعنی فقہ و فتاویٰ کے سلسلے میں صورتحال اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام باتوں پر ہمیں جان کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، دین و شریعت ہم تمام کے لیے عمل کے اعتبار سے آسان بنائے۔